بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے، نہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا تو آ گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بیچ کی زندگی اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، سن لو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ کن سے مخاطب ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں؟ مومنوں سے، ایمان کے دعوے کرنے والوں سے۔ اور دوسری بات کہہ رہے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو ہم ایمان والے بن گئے۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ جب ایمان والے ہو گئے تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ کے احکامات پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانا، نمازوں کی پابندی کرنا، جتنے دیگر احکامات ہیں تمام چیزوں پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہو جاتی۔ اسی طرح جب ہم ایک شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، ان سے بیعت ہو جاتے ہیں، ہم ان سے عہد کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے، تو بیعت ہونے کے بعد بھی چند چیزیں ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے شیخ جو چیزیں کرنے کی ہمیں جو چیزیں کرنے کا حکم ہمیں شیخ دے رہے ہیں اس پر عمل کرنا۔ مثلا شیخ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نمازوں کا اہتمام کرو، شیخ کہہ رہے ہیں کلام اللہ کی تلاوت کرو، شیخ کہہ رہے ہیں رابطہ شیخ رکھو، شیخ کہہ رہے ہیں کہ میری اتباع کرو، تو یہ تمام چیزیں بیعت کرنے کے بعد ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے، یعنی ان چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو نام کے مرید تو ہو جائیں گے، نام کے بیعت دار تو ہو جائیں گے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح کے مفتی عنایت اللہ صاحب دوپہر میں کہہ رہے تھے، انسان کے جسم میں اگر کوئی عضو کو کچھ تکلیف ہو جائے، کوئی عضو بیمار ہو جائے، کوئی عضو میں انسان کے کسی پارٹ میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو انسان ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، اس کا علاج کرواتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے گندگیوں میں جو کچھ کدورتیں ہیں، جو کچھ نفرتیں ہیں، جو کچھ حسرتیں ہیں، جو کچھ عداوتیں ہیں، تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، اس بات کا عہد کر لیے ہیں کہ آپ جس طرح کہیں گے اس طرح ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم نے اس طرح کا وعدہ کر لیا، اس طرح سے ان سے کہہ دیا، تو اس کو کرنا ضروری، نہ کرنے پر کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے سب سے بہترین مجلس کون سی ہے؟ سب سے اچھی بیٹھک کون سی ہے؟ سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے بہترین تمہارا دوست وہ ہے جس کو دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو سوچے، ہم نے جس کے ہاتھ میں بیعت کر رکھا ہے، ہمارے جو شیخ ہیں، کیا ان کو دیکھتے ہی ہمیں اللہ یاد آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ ان کے اتباعی سنت کس طریقے کی، ان کے اندر اخلاقیات کیسے ہیں، ان کے اندر عاجزگی کس طرح کی ہے، سادگی کس طرح کی؟ ہم خوش نصیب ہیں، ہم تمام سالکین خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی بابرکت شخصیت کے ساتھ ہمارا واسطہ کر دیا ہے۔ ہمارے شیخ کامل ہیں۔ ہمارے شیخ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے بڑے حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مسلسل 9 سال رہنے کا بھی موقع ملا۔ یہ سب سے بڑی مقبولیت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھو جن کو دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ کس طرح؟ جب ہم اپنے شیخ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اعمال دیکھتے جائیں، ان کے اخلاق دیکھتے جائیں، کیا ان کے ذریعے سے ہمارے دل کی کیفیت کچھ بدل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر نہ بدلے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اتنی بابرکت شخصیت کے ساتھ نسبت رکھی ہے، تعلق رکھا ہے، آپ نے ان کے ساتھ منسلک ہونے کا موقع عنایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس کی قدر کرنے، ان کی قدر دانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث صاحب زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے متعلق ایک واقعہ لکھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام اکبر، شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے خواہشات کسی کے تابع کر دے، اپنے آپ کو کسی کے تابع کرے۔ اگر اس کے کام کسی کے تابع ہو رہے ہیں، یعنی شیخ کے تابع ہو رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ وہ انسان کامیاب۔ اگر شیخ کے تابع نہیں ہو رہے ہیں، منمانی زندگی گزار رہا ہے، نفسانی خواہشات پر عمل کرتا جا رہا ہے، تو عمر بھر بھی وہ مجاہدہ کر لے، وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اور آگے وہ یہ بھی لکھتے ہیں، علماء نے کتابوں میں اس طرح کی بات بھی لکھی ہے کہ سالک کو چاہیے، مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ صاحب کے سامنے اپنے آپ کو ایسا پیش کر دے، ایسا حاضر کر دے جس طرح کے مردہ رہتا ہے، مردے کو پانی نہلانے کے وقت ان آدمیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہ آدمی نہلانے والے جس طرح چاہے، جس کروٹ چاہے اس کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مرید کو بھی چاہیے، سالک کو بھی چاہیے کہ اپنے شیخ کو اپنے آپ کو حوالے کر دے، وہ جس طرح کا حکم ہمیں کر رہے ہیں اس پر عمل کر لے۔ اگر شیخ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جائیے، ان کے حکم پر فوری طور پر عمل کر لیں۔ اگر شیخ صاحب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، تو ان کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ تو حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے بارے میں بار بار سنا ہوگا۔ کون ایسی شخصیت ہے جو حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کو نہ جانتی ہے؟ حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کو جو اتنا مقام ملا ہے، اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں۔ حضرت سے کسی نے آ کر پوچھا، حضرت آپ اتنے بڑے مرتبے پر کس طرح پہنچے؟ آپ بہت ساری کتابوں کو پڑھ کر پہنچے، آپ کسی اور ذریعے سے پہنچے؟ تو حضرت نے کہا کہ میں نے اپنے شیخ کی کتاب کو پڑھا ہے، یعنی میں نے اپنے شیخ کی مکمل اتباع کی ہے۔ میرے شیخ جس طرح کا مجھے حکم کرتے تھے
اس طرح کے حکم پر میں فوری طور پر عمل کر لیتا تھا۔ تو یہاں سے بات معلوم ہوتی ہے انسان کو کامیاب ہونے کے لیے، انسان کو کچھ درجہ پانے کے لیے اپنے شیخ کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ جب تک اپنے شیخ کی اتباع نہ کی جائے تو اس وقت تک وہ انسان وہیں کا وہیں رہ جائے گا، جہاں خالی سے خالی آیا تھا خالی ہی ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر ساتھی یہ کوشش کرے کہ ہمارے شیخ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس چیز پر عمل کر لے۔ رسمی طور پر بیعت ہو گئے، شیخ سے تعلق نہیں، ربط نہیں، تو بیکار ہو جائے۔ چاہے جتنے بھی سال گزر جائیں، اگر ربط نہیں ہے، شیخ کے ساتھ ربط نہیں ہے، شیخ کی اتباع نہیں ہے، تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، کہیں کہ وہیں رہ جائیں گے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے شیخ سے خوب استفادہ حاصل کرنا ہے، تو ان کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کی اتباع کریں گے تو ہمارے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اپنے شیخ سے تعلق رکھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھو جن کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ تو جب ہم اپنے شیخ سے تعلق رکھتے ہیں، تعلق رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں ان کی توجہات سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں، جیسے کہ شیخ مکرم صبح کے بیان میں فرما رہے تھے کہ سالک کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ سالک جو آتے ہیں، سالکین جو آتے ہیں، ان کے مقاصد کیا رہتے ہیں اپنے شیخ کے پاس؟ سب سے پہلے اصلاح، تربیت، توجہ۔ یہ تین چیزیں کب حاصل ہو سکتی ہیں؟ جبکہ ہم ان کی اتباع کرنے والے بنیں۔ اگر ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کی مان کر چلیں گے، ہم اپنی رائے کو چھوڑ کر اپنے تمام احوال میں، تمام کاموں میں جو بھی کرنا ہے اپنے شیخ کو آگے رکھ کر ہی کریں۔ اگر ان کے رائے سے چلیں گے، ان کے مشورے سے چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مددیں ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہیں گی۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے کر دیں۔ جب شیخ کے حوالے کر دیں گے تو ہمیں کامیابی کی راہ دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے اپنے شیخ مکرم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو شیخ مکرم عطا کیے ہیں ان کی خوب قدردانی کرتے ہوئے ان سے خوب مستفیض ہونے کی اللہ ہمیں بار بار توفیق نصیب فرمائے۔